قدم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. اتنے بڑے بہادر تھے کہ ایک مقام پر عیسائی حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے. تقریباً 70,000 کے قریب عیسائی اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اس محل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے, ان کا پوپ کھڑا ہوتا ہے, ان کا اسپیکر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے. کہا کہ تو کانپ کیوں رہا ہے؟ بادشاہ بولا کبھی تجھے کانپتے ہوئے نہیں دیکھا. بادشاہ بولا کبھی تجھے لرزتے ہوئے نہیں دیکھا. کہا تیرے جسم میں یہ کپ کپی کیسی؟ تو بادشاہ سے اس نے کہا کہ اتنے بڑے مجمع میں مجھے ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں مسلمان ضرور بیٹھا ہے. ان عیسائیوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا اتنے بڑے مجمع میں ایک مسلمان کیا مرنے کے لیے آئے گا؟ کہا مسلمان ضرور بیٹھا ہوا ہے. کہا پتہ کیسے لگے گا؟ کہا نبی کا واسطہ دے دو, مسلمان جہاں ہوگا وہیں کھڑا ہو جائے گا. اس پوپ نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا اے مسلمان تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے, جہاں بیٹھا ہے کھڑا ہو جا. مسلمان بیچ مجمع میں سے کھڑا ہو جاتا ہے, چادر اوڑے ہوئے ہے, گدڑی اوڑے ہوئے ہے. بادشاہ نے کہا یہ تنہا مسلمان یہاں مرنے کے لیے آیا ہے, یہ تنہا مسلمان یہاں پر کس لیے آیا ہے؟ مسلمان سے کہا ذرا اسے میرے قریب لے کر کے آ. مسلمان کہتا ہے یہ ہماری شان نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے جائیں. ارے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں, جسے جھکنا ہے وہ ہمارے سامنے جھکے. آج مسلمان تو غیروں کے سامنے جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اے مسلمان آج تو غیروں کے سامنے کانپتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ پہلے کے مسلمان تھے جو نعرہ لگاتے تھے تو یہودیوں کے محلوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. وہ پہلے کے مسلمان تھے جن کی آواز سن کر کے کافر اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے. لیکن آج تیرا یہ حال کیا ہو گیا کہ تیرے گھر کے سامنے اگر 100 نمبر کی گاڑی کا ہارن بج جائے تیری نیند اڑ جاتی ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تو نے مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑ دیا, تو نے اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا, تو نے اپنے نبی کے کردار کو چھوڑ دیا, تو نے اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چھوڑ دیا. ارے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تم مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تمہارے چہرے اس لائق نہیں, تمہارے کردار اس لائق نہیں جو تم نبی کے سنت پہ چلو. پیارے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نبی کے طریقے پہ چلو. وہ پہلے کے مسلمان تھے 313 تھے تو ہزاروں کو پچھاڑ دیا, 72 تھے تو 22,000 کو پچھاڑ دیا. پہلے بھی تو مسلمان تھے. اسلام وہی ہے, قرآن وہی ہے, نبی کے ماننے والے وہی ہیں, بس طریقے بدل گئے ہیں, بس اصول بدل گئے ہیں. وہ پہلے کے مسلمان تھے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. درس قرآن اگر تم نے بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. اگر وہ ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی نبی کی سیرت کو اپنا لے, نبی کے کردار کو اپنا لے. دنیا تیرے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی, دنیا تیرے قدموں پہ جھکتی ہوئی نظر آئے گی. اسی بات کو پورا کر کے تقریر کو ختم کر رہا ہوں. عیسائی مسلمان کھڑا ہوتا ہے, عیسائیوں نے کہا اسے ہمارے پاس لے کے آ. عیسائی بادشاہ نے کہا پاس میں لے کر کے آ. مسلمان کہتا ہے میری یہ شان نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے جاؤں, جسے ضرورت ہے وہ میرے سامنے آئے. بادشاہ آ گیا سامنے اس بزرگ کے. کہا تو ہے کون؟ کہا نام مت پوچھو, بادشاہ کا سب قدم میں لرزہ طاری ہو جائے گا, تمہارا دل ہلنے لگے گا. بولا نام تو بتا. مسلمان کہتا ہے ارے جس کے قتل کا تم منصوبہ بنا رہے ہو وہ سیف اللہ خالد ابن ولید میں ہی تو ہوں, وہ سیف اللہ خالد ابن ولید میں ہی تو ہوں. حیرت میں پڑ گئی عیسائیت حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ جس کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ تنہا مسلمان تھا, یہ نبی کی غیرت لے کر کے آئی تھی, یہ نبی کا عشق لے کر کے آیا تھا, یہ مذہب اسلام کا جذبہ لے کر کے آیا تھا. پیارے نبی مکے کی سرزمین پہ ہیں, یہی سیف اللہ خالد ابن ولید دوسرے راستے سے مکے میں داخل ہوتے ہیں. کافروں نے سوچا یہ 27-28 لوگ ہیں, لاؤ کیوں نہ ان پہ حملہ کر دیا جائے, لاؤ انہیں کیوں نہ حملہ کر کے ختم کر دیا جائے. سیف اللہ خالد ابن ولید کی فوج پہ جب حملہ کیا جاتا ہے 2-3 صحابی شہید ہو جاتے ہیں. نبی حرم کعبہ میں ہیں. یہ بات یاد رکھو, جو آج مسلمانوں کو ٹیررسٹ بتا رہے ہیں, جو آج مسلمانوں کو آتنکوادی بتا رہے ہیں, دیکھ لو نبی نے کیا پیغام ہمیں دیا ہے. مدینے کی مکے کی سرزمین پہ نبی تشریف فرما ہے. جب سیف اللہ خالد ابن ولید کے 2-3 ساتھی شہید ہو جاتے ہیں, آپ نے تلوار کو
दरमियान से निकाला। फरमाया नबी ने ये फरमाया है पहले तुम हमला मत करना, अगर कोई हमला करे तो उसे रोकने के लिए मना नहीं किया है, निकाल लो अपनी तलवारें। जब तलवारें निकाली गई मक्के की सरजमीन पर, काफिरों के जिस्म पे तलवारें पड़ रही हैं, उनका खून नालियों में बह रहा है, उनके गोश्त के लोथड़ों को परिंदे हवाओं में लेकर के उड़े। हरम काबा में मेरे नबी हैं, मेरे नबी ने जब काफिरों के गोश्त को परिंदों को उड़ते हुए आसमान की तरफ देखा तो नबी हरम काबा से इतनी तेज दौड़ते हुए आते हैं, सहाबा कहते हैं इतनी तेज हमने नबी को कभी दौड़ते हुए नहीं देखा था। रहमत की घटा बन के छाया मेरा नबी, शबनम की फुहार बन के छाया मेरा नबी।